کمرے کا دروازہ ایک دم کھل گیا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا گئی تھی اور کمرہ ایک بار پھر اس وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ علیزہ بی بی، مجھے بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کمرے کی سیٹنگ بدلنی ہے، تو مجھے بتا دے، میں چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر دوں گا۔ ملازم نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی ذہن کی کیفیت سے اسے دیکھتی رہی، پھر جیسے وہ اپنے حواس میں آ گئی، اس نے پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کروانا چاہتی ہوں، مگر پہلے تم اسٹور روم میں جا کر وہ پردے نکالو جو پچھلے ماہ تم نے یہاں سے اتارے تھے۔ علیزہ نے اسے ہدایت دینا شروع کر دیا تھا۔ وہ نیلے والے؟ ملازم نے علیزہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہی والے، اور دیکھو ویکیوم بھی لے آؤ۔ ملازم نے اس کی ہدایت پر سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ واپس مڑ رہا تھا جب علیزہ نے ایک بار پھر اسے روکا۔ اچھا دیکھو، واپس آؤ تو حاکم کو بھی ساتھ لیتے آنا، میں چاہتی ہوں کہ کمرہ جلدی صاف ہو جائے۔ اس نے ملازم کو روک کر اسے مزید ہدایت دی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ ملازم کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کمرے میں بہت سے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے تھے اور یہ سب عمر کی چوائس تھے۔ اسے ان چند چیزوں میں دلچسپی تھی، ان میں ایک باغبانی بھی تھی۔ وہ جتنا عرصہ وہاں رہا تھا، اس نے گھر کو اپنی پسند کے ان ڈور پلانٹس سے بھر دیا تھا۔ مہینے میں ایک دن وہ ان سب پودوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کی تراش خراش کرتا، ان میں کھاد ڈالتا، ان پر دواؤں کا سپرے کرتا اور اپنے کمرے میں ان کی جگہ بدلتا رہتا۔ اس کے جانے کے بعد یہ کام علیزہ نے سنبھال لیا تھا۔ ان پلانٹس کو باہر لان میں لے آؤ۔ ملازم جب پردے لے آیا تو علیزہ نے اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ملازم باری باری سارے پلانٹس باہر لے آیا۔ علیزہ نے پودوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی کٹنگ شروع کر دی تھی۔ وہ منی پلانٹ کو دیکھ رہی تھی، ایک چھوٹی شاخیں خشک ہو کر لٹک رہی تھی۔ اس نے اسے چھانٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے بیل کی شاخوں اور پتوں کو کاٹ رہی تھی۔ صرف ایک لمحہ کے لیے اس کا دھیان کہیں اور گیا اور خشک شاخ کے ساتھ ایک ہری بھری شاخ بھی کٹ گئی۔ وہ ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا ہے تو پھر وہ پہلے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ پرفیوم اپنے کمرے میں رکھ کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی نانو کے پاس موجود تھا۔ نانو اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ عمر نے کون سا گفٹ دیا ہے تمہیں؟ انہوں نے علیزہ کو دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں؟ اس نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ہے، مگر علیزہ آپ کو بتا سکتی ہے۔ نانو نے بتایا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ پرفیوم دیا ہے، اس نے آہستہ آواز میں بتا دیا۔ کون سا پرفیوم؟ نانو کو تجسس ہوا۔ شنیل 5، تمہارا فیورٹ پرفیوم۔ کیوں عمر، تمہیں کیسے پتہ چلا علیزہ کو پرفیوم سب سے زیادہ پسند ہے؟ نانو نے عمر سے پوچھا۔ عمر نے اسے دیکھا، وہ نظریں چرا گئی۔ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس نے ایک جملے میں جواب دیا تھا۔ اگلی بار میں علیزہ کو جوئے دوں گا اور اس کے بعد ایٹرنیٹی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا پروگرام بتایا تھا۔ علیزہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ نانو کو دیکھ رہا تھا، اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کیا یہ، اور وہ آگے نہیں سوچ سکی تھی۔ نانو نے اسے مخاطب کیا تھا۔ دیکھ لو علیزہ، عمر نے کتنی لمبی پلاننگ کر لی ہے، تمہیں بھی اسے کچھ دینا چاہیے۔ وہ نانو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مجھے کیا دینا چاہیے؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں نانو سے پوچھا تھا۔ بھائی یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا تھا۔ گفٹ ہمیشہ بڑوں سے لیتے ہیں، چھوٹوں سے نہیں، اور علیزہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ عمر نے بڑی مہارت سے بات پلٹی تھی۔ ہاں، اگر مجھے کوئی گفٹ دینا چاہیے تو گرینڈ پا آپ ہی دے دیں، کیونکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ کیا گفٹ چاہیے؟ نانا کو ایک دم دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی بھی اچھی چیز، ارمانی کا سوٹ، ڈینم کی جینز، کرسٹن ڈیور کی گھڑی، یا پھر پلے بوائے اور لمانی کے پرفیومز۔ اس نے ایک لمبی لسٹ گنوائی تھی۔ اسے بہتر نہیں کہ میں تمہیں چیک کاٹ کر دے دوں؟ ہاں، یہ بہتر آئیڈیا ہے، آپ بہت انوویٹو ہیں۔
عمر نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ علیزہ خاموشی سے ان کی نوک جھوک سنتی رہی تھی۔ نانو بہت سنجیدہ مزاج تھی، وہ بہت زیادہ بولتی نہیں تھی، مگر جب سے عمر آیا تھا سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اب اکثر کہکا لگانے لگی تھی۔ عمر بہت بطونی تھا اور اس کی حس مزاح بہت اچھی تھی۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دیتا تھا جو ان کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ نانو عام دنوں میں صرف ضرورت کے وقت ہی بولتی تھی، لیکن جن دنوں ان کے بچوں میں سے کوئی ایک ان کے پاس رہنے آتا تو پھر ان دنوں وہ بہت خوش پھیرا کرتی تھی۔ مگر عمر کی آمد نے تو جیسے اس خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ کسی اور کے آنے پر نانو اور نانا میں اتنی تبدیلیاں کبھی نہیں آئی تھیں جتنی عمر کے آنے پر آ گئی تھی۔ اس وقت بھی نانو کا موڈ دیکھ رہی تھی۔ نانو اب عمر کی باتوں پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ وہ انہیں اپنے کسی دوست کا قصہ سنا رہا تھا۔ علیزہ کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ کیا میری باتوں پر نانو کبھی اس طرح ہنس سکتی ہیں؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی اور مایوسی سے غیر محسوس انداز میں سر کو جھٹک دیا تھا۔ نہیں، میری کسی بات پر تو یہ کبھی اس طرح نہیں ہنس سکتی، بلکہ یہ تو مجھے بھی یہی کہتی ہیں کہ میں بلند آواز میں نہ ہنسوں۔ اس نے سوچا تھا، کیا میں کبھی عمر کی طرح؟ ایک بار پھر اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ علیزہ، تمہارے کتنے فرینڈز ہیں؟ عمر نے اس سے پوچھا تھا۔ کتنے؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران ہوئی۔ جلدی گنتی کرو اور مجھے بتاؤ۔ عمر نے اس کی خاموشی سے خود ہی نتیجہ خاص کر لیا تھا۔ کیا گنتی کروں؟ وہ کچھ اور حیران ہوئی تھی۔ بھائی فرینڈز اور کیا؟ عمر نے کہا۔ میری صرف ایک فرینڈ ہے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ لڑکیوں کی کم از کم ایک دوست تو نہیں ہو سکتی؟ عمر کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا اور علیزہ اس کے چہرے کے تاثرات سے جھنجھلا گئی تھی۔ یار، لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ سوشل ہوتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے فرینڈز تو بنتی ہی ہیں۔ عمر کو فوراً اس کی خفگی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے سنبھل کر ایک لاجک پیش کی۔ میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں، اس نے جیسے جتایا تھا۔ بٹ یو شوڈ بی۔ کیوں گرینی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عمر نے بات کرتے کرتے دادوں کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم چپ سی ہو گئی تھی۔ نہیں عمر، لڑکیوں کے لیے زیادہ سوشل ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے لوگ کس طرح کے ہوں۔ نانو نے کچھ محتاط ہو کر توجہ پیش کی۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ کچھ حیران ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اصل میں علیزہ کو زیادہ لوگوں میں مکس اپ ہونا اچھا نہیں لگتا۔ نانو نے کچھ بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مگر ایک دوست تو بہت کم ہے۔ اب وہ ابھی بھی حیران تھا۔ علیزہ کو اپنا آپ اس طرح زہر بحث لانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے بس میری ایک ہی فرینڈ ہو، اس میں عجیب بات کون سی ہے؟ اس بار علیزہ روکھے انداز میں عمر سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ شاید وہ اس تاثرات سے اس کی اندرونی کیفیات سمجھ گیا تھا۔ علیزہ کو اچانک اپنے لہجے کے کھردرے پن کا احساس ہوا تھا۔ بہت اچھی ہے، وہ اسکول سے میری فرینڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مجھے اچھا نہیں لگا، بس اسی لیے میری یہی ایک فرینڈ ہی ہے۔ اس نے جیسے عمر کی تشویق کرنے کی کوشش کی۔ اس بار اس کا لہجہ ذرا کمزور تھا۔ کیا آپ کے بہت سے فرینڈز ہیں؟ اس نے صرف موضوع بدلنے کے لیے پوچھا تھا۔ ہاں، میرے بہت سے فرینڈز ہیں۔ مجھے فرینڈز بنانا بہت اچھا لگتا ہے، جیسے آج میں نے تم کو اپنی فرینڈ بنایا ہے۔ عمر نے خوشگوار لہجے میں اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا۔ فرینڈز زیادہ ہوں تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ میں بھی، اس نے اختلاف کرنے کی بجائے ایک انداز میں جواب دے دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ عمر نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے لائبریری جانا ہے، میں 2-3 گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا، اس نے نانو کو اطلاع دی تھی۔ وہ پھر لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ باہر لان میں نکل آئی تھی۔ لان کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ کچھ دیر پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ عمر کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ عمر واقعی اتنا مخلص ہے جتنا وہ نظر آ رہا ہے، یا پھر اس کے اندازے ٹھیک ہیں۔ وہ عمر کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی شخصیت علیزہ کو بہت عجیب لگی تھی۔ اس کے موڈز گھڑی کی سوئیوں سے زیادہ تیز رفتاری سے بدلتے تھے۔ وہ جب بھی اپنے گھر سے نکل کے لاؤنج میں آتا تو گھر میں جیسے زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔
نانا نانوں سے لے کر ملازموں تک ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے پاس یقیناً کوئی ایسی خوبی تھی جس سے وہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، مگر علیزہ ابھی تک اس بارے میں بہت محتاط تھی۔ اسے آخر مجھے پرفیوم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ابھی بھی سوچ رہی تھی۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں گفٹ لے کر خوش ہو جاؤں گی اور باقی لوگوں کی طرح وہ مجھ پر بھی قبضہ کر لے گا، مگر وہ اب الجھن میں گرفتار ہو گئی تھی۔ گفٹ کے بارے میں کیا سوچے؟ کیا میں نے اس سے گفٹ لے کر ٹھیک کیا یا پھر یہ میری غلطی تھی؟ وہ ابھی تک سوچوں میں گم تھی۔ بہت دیر تک سوچوں میں گم رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا، نہیں، مجھے گفٹ واپس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر نانو خفا ہو سکتی ہیں۔ اسے خیال آیا تھا، مگر اس بار دوبارہ اس سے کوئی گفٹ نہیں لوں گی کیونکہ مجھے اس سے دوستی نہیں کرنی۔ اس نے بالآخر طے کر لیا۔ چند دنوں بعد عمر نے اسے ایک اور پرفیوم دیا تو وہ انکار نہ کر سکی، اور پھر یہ ایک روٹین بن گئی تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر کسی کام کے لیے جاتا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا۔ بعض دفعہ یہ بڑی معمولی سی چیز ہوتی، مثلاً آئس کریم کا ایک کپ، ایک بھٹا، چوئنگم کا ایک پیکٹ، کبھی لیٹر پیڈ، کبھی ناول۔ وہ ہر بار یہ طے کرتی کہ اگلی بار اس سے کچھ نہیں لے گی، مگر اگلی بار خاموشی سے اس کا گفٹ لے لیتی۔ وہ اسے ہر چیز گفٹ کہہ کر ہی دیتا تھا۔ علیزہ، میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، اینڈ آئی سویئر ایسا گفٹ تمہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا، بلکہ تمہیں کیا کسی نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وہ باہر سے آنے پر کہتا اور وہ متجسس ہو جاتی، اور یہ گفٹ ایک عدد بھٹا، اور وہ کاغذ میں لپٹا ہوا ایک عدد بھٹا اس کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ علیزہ، آج میں تمہارے لیے دنیا کی سب سے خاص چیز لے کر آیا ہوں، اور یہ چیز بہت ہی خاص لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اگلی بار اس کے الفاظ کچھ اور ہوتے۔ علیزہ ایک بار پھر دلچسپی لینے پر مجبور ہو جاتی جب وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اور کٹ کیٹ کا ایک پیکٹ اسے تھما دیتا۔ آج میں تمہیں دنیا کی سب سے خطرناک اور پر اثر چیز دوں گا۔ علیزہ ایک بار پھر اندازے لگانے میں مصروف ہو جاتی۔ وہ 25-30 روپے کا ایک بال پوائنٹ نکال کر اسے ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیش کر دیتا۔ اس بار میں تمہیں ایسا گفٹ دوں گا جو تمام عمر تمہارے ساتھ رہے گا، اور تم ساری عمر اس کو استعمال کرتی رہو گی۔ علیزہ پھر بوجھنے میں ناکام رہی اور اس کے سامنے ایک کتاب پیش کر دی جاتی۔ اس بار میرا گفٹ سب سے یونیک ہے۔ یہ تمہیں فٹ اور سمارٹ رکھے گا اور تم کو کبھی ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چوئنگم کا ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ کر فرماتا، بس تم ہر بار بھوک لگنے پر اسے منہ میں ڈال لینا۔ وہ مزے سے کہہ کر چلا جاتا۔ بعض دفعہ اسے ہنسی آ جاتی اور بعض دفعہ وہ الجھ جاتی۔ بعض دفعہ اسے غصہ آتا اور بعض دفعہ وہ عمر کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتی۔ اس دن وہ مارکیٹ سے واپسی پر اپنے ساتھ کچھ پلانٹس لے کر آیا تھا۔ دیکھو علیزہ، یہ پلانٹس کیسے ہیں؟ وہ ان پودوں کو علیزہ کو دکھا رہا تھا۔ آج کل وہ ہر بات میں علیزہ کی رائے لینا ضروری سمجھتا تھا۔ میں قذافی اسٹیڈیم کے پاس سے گزر رہا تھا، وہیں سے انہیں لایا ہوں۔ اچھے ہیں؟ علیزہ نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہا۔ بڑے عام سے انداز میں تبصرہ کیا تھا۔ وہ کچھ مایوس ہو گیا تھا۔ صرف اچھے ہیں؟ علیزہ نے کچھ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے؟ اپنی رائے دو کہ اچھے ہیں تو کیوں اچھے ہیں، برے ہیں تو کیوں برے ہیں۔ عمر نے اسے سمجھایا، میں پلانٹس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے صحیح رائے دینا تو بہت مشکل ہے۔ آپ کو نانو سے پوچھنا چاہیے، آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ بتا سکتی ہیں کہ یہ پلانٹس کیسے ہیں۔ اس نے عمر سے کہا، میں حیران ہوں کہ تمہیں گارڈننگ سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نیچر سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے نیچر تو اٹریکٹ کرتی ہے، گارڈننگ نہیں، اس نے جیسے قطعی طور پر اسے بتایا تھا۔ نانو اسے ہے، نانو آپ بتائیں۔ اس نے فوراً نانو سے رائے لینے کی کوشش کی تھی۔ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، مگر قیمت کیا ہے ان کی؟ نانو نے فوراً تعریف کی تھی، مگر ساتھ ہی ایک سوال بھی داغ دیا تھا۔ عمر نے انڈور پلانٹس کی قیمت بتائی تھی۔ تمہیں زیادہ مہنگے دیے ہیں اس نے۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم بہت دیر کے بعد یہاں آئے ہو، اس لیے انہوں نے تم سے دگنی قیمت وصول کی ہے۔ نانو نے قدرے افسوس سے کہا تھا۔ یہ کون سی نئی بات ہے گرانی؟ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، یہ یہاں کا کلچر ہے۔
اس نے بہت عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ علیزہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اب بھی بول رہا تھا، یہاں سب کچھ بہت خراب ہے، جو 100 روپے کی کرپشن کر سکتا ہے وہ 100 روپے کی کرپشن کرتا ہے، اور جو 2 روپے کی کر سکتا ہے وہ 2 روپے کی کرپشن کرتا ہے، لیکن ان سب چیزوں سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ 1 روپے کی چیز 10 میں خرید کر کم از کم یہ تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا اپنے فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ پہلی بار اس طرح باتیں کر رہا تھا، ورنہ علیزہ نے ہمیشہ صرف اسے ٹوٹی سڑکوں اور ٹریفک جام کے بارے میں بدلتے سنا تھا۔ تم جوائن کرو گے نا سول سروس، تو پھر تم چینج لانا ان چیزوں میں جن پر تمہیں اعتراض ہے، نانو نے اسے کہا تھا۔ وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ آپ بھی بہت عجیب باتیں کرتی ہیں گرینی، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں سول سروس یہ سب ٹھیک کرنے کے لیے جوائن کر رہا ہوں؟ مجھے سوشل ورک کا کوئی شوق نہیں، ویسے بھی ایک آدمی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، میں بدلنا چاہوں تو بھی نہیں بدل سکتا۔ یہاں ہر چیز اتنی روٹن اور رسٹڈ ہے کہ جب تک آپ چیز ٹھیک کریں گے تو پہلے والی اس حالت میں آ جاتی ہے۔ ویسے گرینی، آپ نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہا؟ آپ کے تو سارے بیٹے سول سروس میں ہیں۔ میری جنریشن کے لیے ریفارم کرنا خاصا مشکل ہے، مگر مجھ سے پہلے جس کی جنریشن یہ کام آسانی سے کر سکتی تھی۔ تب لوگ اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے، انہیں کنٹرول کرنا بہت آسان تھا۔ اب وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جب تمہارے پاپا اور انکلز سول سروس جوائن کی تھی تو میں نے انہیں بھی نصیحتیں بہت سی کی تھی، صرف میں نے ہی نہیں بلکہ تمہارے دادا نے بھی۔ میں آج تک حیران ہوں کہ وہ چاروں وہ ساری نصیحتوں کو کیسے بھول گئے۔ مجھے نہیں پتا ان چاروں کو زندگی میں کیا چاہیے تھا۔ میں نے اور معاذ نے انہیں دنیا کی ہر چیز دی تھی، ہمارے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ میرا خیال تھا ان چاروں کو ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرا خیال غلط تھا۔ ان چاروں کو اپنی زندگی میں ہر چیز کی ایک تعداد میں نہیں بلکہ درجنوں تعداد میں چاہیے تھی۔ جب ذہن میں یہ سب کچھ ہو تو نصیحت الٹا اثر کرتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے جتنا انہیں سمجھانے کی کوشش کی، وہ عمر نے ان کی بات سنتے سنتے بات کاٹی۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے گرینی، آپ کی باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں، یا پھر آپ کے سمجھانے کا طریقہ غلط تھا۔ وجہ جو بھی ہو، بہرحال اب تو سب کچھ جیسا ہو رہا ہے ہونے دیں۔ چیزوں کو اب بدلنا ناممکن ہے، اور ناممکن کام کرنے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ویسے لوگ ہماری قوم میں ہیں ہی نہیں۔ میں تو فوراً سروس جوائن کرنے کے بعد ڈیڈی کی طرح عیش کرنا چاہتا ہوں، ویسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسی وہ گزار رہے ہیں۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ میں آپ سے پلانٹس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ علیزہ بڑی بیزاری سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ میں ذرا ان پلانٹس کو لگوا لوں؟ گرینی، آپ چلیں میرے ساتھ باہر لان میں، اس نے دادو کو انوائٹ کیا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے باہر نہیں جانا، کچھ کام کرنے ہیں، تم خود ہی مالی کے ساتھ جا کر یہ پلانٹس لگوا لو، نانو نے اسے کہا۔ میں اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا کہ آپ لان میں جگہ سلیکٹ کر لیں، ان پلانٹس کے لیے بعد میں آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ میں نے غلط جگہ پر پلانٹس لگوا دیے ہیں۔ نہیں، مالی اچھا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ یہ کہاں ٹھیک لگ رہے ہیں اور کہاں نہیں۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی تم جہاں بھی پلانٹس لگواؤ گے مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ تمہارے لگوائے ہوئے پلانٹس ہوں گے۔ عمر نے نانو کی بات پر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ علیزہ نے نانو کی آنکھوں کی چمک کو کچھ اور گہرا ہوتے دیکھا۔ اسے ان دونوں کی مسکراہٹیں بری لگی تھیں۔ چلو علیزہ، ہم دونوں پلانٹس لگواتے ہیں، عمر نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے آفر کی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے گارڈننگ سے کوئی دلچسپی نہیں، پھر آپ مجھے ساتھ لے جا کر کیا کریں گے؟ علیزہ نے سنجیدہ ہو کر اسے کہا تھا۔ تم آؤ تو دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی، میں اسی لیے تو تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، عمر نے بڑے حشاش پشاش لہجہ میں اسے کہا۔ نہیں، میں نے آپ سے کہا نا۔ علیزہ نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر نانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ کم آن علیزہ، جب وہ بار بار تم سے کہہ رہا ہے تو اتنے نخرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ علیزہ نے نانو کے چہرے کو دیکھا، وہاں ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ عمر ملازم کو پودے اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ باہر لان میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد عمر بھی لان سے نکل آیا۔ وہ بے مقصد لان میں چکر لگانے لگی تھی۔